السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ کربلائے مولا محبتوں کی دھرتی، کربلائے مولا عشق کا مرکز، کربلائے مولا مواسات رسول کا مقام، کربلائے مولا ایمان کی بقا کا ذریعہ۔ آئیے کربلائے مولا کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام، عرض عقیدت اور عرفے کی زیارت کی حسرتوں کے طور پر سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدات نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن قاتل المشرکین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیک یا قمر العشیرہ، السلام علیک یا باب الحوائج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلا مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 8 ذی الحج 1442 ہجری ہے کربلا مولا میں، اور 19 جولائی 2021 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 605 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے نوحہ خان سید سلیم اکبر سرسوی صاحب لاس اینجلس امریکہ سے، اور اگر خداوند متعال نے توفیق دی تو ہمارے ساتھ ہوں گے صدر و صاحب بیان انجمن فیض پنجتنی علیہم السلام، یعنی جو میں نے آپ کو پہلے سے سلیم اکبر سرسوی صاحب کہا، یہ صدر اور صاحب بیان ہیں انجمن فیض پنجتنی علیہم السلام سرسا یو پی ہندوستان کے۔ اور دوسرے مہمان ہوں گے ہمارے ساتھ اگر خداوند متعال نے توفیق دی تو نوحہ منقبت خان زوار مونس علی راجن صاحب علی راجن شاہ سرکار لیا پنجاب پاکستان سے۔ اور تیسرے مہمان اگر خداوند متعال نے توفیق دی تو نوحہ خان ساجد جعفری صاحب کراچی پاکستان سے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ خداوند متعال کا اس نعمت عظمیٰ پر جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے چند لحظے چند گھڑیاں عنایت فرمائیں، اتنا ہی کم ہے۔ یقیناً اہل بیت علیہم السلام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کا قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اہل بیت علیہم السلام سے مواسات کرنا، اہل بیت علیہ السلام سے مودت رکھنا تو یقیناً اجر رسالت ہے، اور اجر رسالت ادا کیے بغیر کوئی بھی شخص ایمان کے زمرے میں داخل نہیں ہو سکتا، اعمال قبول نہیں کرا سکتا۔ اعمالوں کی قبولیت ایمان میں داخل ہونے کی شرط اہل بیت علیہ السلام میں محبت ہے، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر مودت، اجر رسالت، مودت فی القربہ کی محبت کو قرار دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وہ نعمت عنایت فرمائی ہے جس کے سبب سے ہمیں دنیا و آخرت میں عزت ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نوحہ خان سید سلیم اکبر سرسوی صاحب لاس اینجلس امریکہ سے، جو کہ صدر و صاحب بیان ہیں انجمن فیض پنجتنی سرسا یو پی ہندوستان کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قبلہ مزاج اعلیٰ۔ آپ کی دعائیں مولا کا احسان ہے، یا علی مدد۔ جی یا علی مدد، یا علی مدد۔ کربلا مولا بین الحرمین ہے، یقیناً عرفے کا دن آپ کا بھی جی چاہ رہا ہوگا کہ بین الحرمین میں کاش آپ بھی موجود ہوتے۔ بہرحال اہل بیت علیہ السلام کی عطا سے آپ کی آواز امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہہ رہی ہے، اور انشاءاللہ اہل بیت علیہ السلام نے آپ کو داعی الی الخیر یعنی خیر کی طرف پکارنے والوں میں قرار دیا ہے، اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا شرف ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کے ذاکر ہیں۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت پیش کیجئے، کیونکہ آج یوم ترویہ ہے اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی طرف حرکت کر دی ہے، اور جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت بھی ہے۔ چاہوں گا آج کی محفل آپ کے ہی نام ہے اور آپ نہیں پڑھنا ہے، عنایت کیجئے گا، بسم اللہ کیجئے گا۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں آپ نے تمام ہی سامعین کرام کی خدمت میں اپنا پیار بھرا سلام پیش کرتا ہوں، بسم اللہ۔ اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام ہی ممبران اور عہدیدان کی خدمت میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص کر کے مولانا جاوید الحسن صاحب کا، جنہوں نے مومنین کی خدمت کرنے کا یہ موقع دیا۔ سلامت رہیں۔ ابھی تک کیونکہ کربلا مولا میں میری حاضری نہیں ہو سکی، اور مولا سے ہمیشہ یہ دعا ہے کہ مولا ہماری بھی حاضری کے لیے اجازت دیں، اور انشاءاللہ ہمیں بھی جلد سے جلد مولا کے دربار میں حاضری دینے کا موقع ملے۔ الہی آمین۔ لیکن یہ میرے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج میں تو نہیں پہنچ سکا، لیکن اس ذریعے سے کم کربلا مولا کے چند مومنین تک ہماری آواز تو ضرور پہنچے گی، اور انشاءاللہ مستقبل میں آگے آنے والے وقت میں انشاءاللہ حاضری بھی ضرور ہوگی۔ الہی آمین۔ میں کیونکہ اس پروگرام کا عنوان ہی یہ کربلا ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ کربلا کے حوالے سے چند اشعار آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ سماعت فرمائیے گا، ایک مسدس کے چند اشعار آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں بطور خاص۔ بسم اللہ۔ یہ وقت آپ کے لیے ہے، یہ وقت آپ کے لیے ہی ہے، آپ ایزی ہو کے پڑھیے گا، اس میں یعنی یہ نہ سوچیے گا وقت کم ہے، آپ کے لیے وقت آزاد ہے، بسم اللہ کیجئے گا، عنایت۔ جی حضور، تو کربلا کے حوالے سے یہ چند اشعار آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔
کہ کرب و بلا زمین پہ وادی ہے نور کی، واہ واہ کرب و بلا زمین پہ وادی ہے نور کی، ضامن ہے ہر صدی میں یہ رزق شعور کی، ذروں میں اس کے جذب تجلی ہے طور کی، ہر بات زیب دیتی ہے اس کو غرور کی، ارے کیا ہے بھلا بساط فلک اس کے سامنے، اور اس کی زمین کو مول لیا ہے امام نے، اس کی زمین کو مول لیا ہے امام نے، اور انسانیت کا قبلہ اول ہے کربلا، انسانیت کا قبلہ اول ہے کربلا، صدیوں سے ایک شباب مسلسل ہے کربلا، جنت فدا ہے جس پر وہ جنگل ہے کربلا، دنیا کی ہر زمین سے افضل ہے کربلا، اور ہو کر زمین فلک کے تصور پر چھا گئی، ہو کر زمین فلک کے تصور پر چھا گئی، اور حد یہ ہے اس کی خاک مسلوں تک آ گئی، حد یہ ہے اس کی خاک مسلوں تک آ گئی۔ بہت شکریہ حضور۔ اور شعر دیکھیے گا کہ کھلتے ہیں حق کے پھول جہاں وہ زمین ہے یہ، کھلتے ہیں حق کے پھول جہاں وہ زمین ہے یہ، زندہ ہے سب اصول جہاں وہ زمین ہے یہ، جھکتا ہے ہر رسول جہاں وہ زمین ہے یہ، اور آتی ہے خود اصول جہاں وہ زمین ہے یہ، ارے ہم لوگ کیسے ایسے سفینے کو چھوڑ دیں جس کے لیے امام مدینے کو چھوڑ دیں، جس کے لیے امام مدینے کو چھوڑ دے، اور رنگی یہ بہار میں جنت سے کم نہیں، اللہ اکبر، رنگی یہ بہار میں جنت سے کم نہیں، ہر چشم اعتبار میں جنت سے کم نہیں، کچھ اس کے اختیار میں جنت سے کم نہیں، رتبوں میں اور وقار میں جنت سے کم نہیں، اور جنت میں سلسبیل کی گر کائنات ہے، اور اس کی زمین پر چشمہ نہر فرات ہے، اس کی زمین پر چشمہ نہر فرات ہے، اور اسلام کے عروج کا زینہ بنی ہے یہ، اسلام کے عروج کا زینہ بنی ہے یہ، قدرت کا من پسند نگینہ بنی ہے یہ، ایسی شہادتوں کا سفینہ بنی ہے یہ، صرف ایک دن میں فخر مدینہ بنی ہے یہ، اور عرش بری کو اس کی ترقی پناز ہے، اور کعبہ بھی جس کو پڑھتا ہے یہ وہ نماز ہے، کعبہ بھی جس کو پڑھتا ہے یہ وہ نماز ہے۔ اور شعر دیکھیے گا بطور خاص بسم اللہ عنایت ہو، کہ مردہ ضمیر جسم کو جان اس کی دین ہے، مردہ ضمیر جسم کو جان اس کی دین ہے، انسانیت کے منہ میں زبان اس کی دین ہے، حد یہ ہے مسجدوں میں اذان اس کی دین ہے، سجدے کا ہر جبی کو نشان اس کی دین ہے، ارے یوں اس کا احترام زمانے پر فرض ہے، یہ وہ ہے جس کا خانہ کعبہ پر قرض ہے، یہ وہ ہے جس کا خانہ کعبہ پر قرض ہے۔ اور شعر دیکھیے گا بطور خاص، بسم اللہ، جہاں جہاں حضرات موجود ہے کہ عشرے کی دھوم دھام کو بھولی نہیں ہے یہ، عشرے کی دھوم دھام کو بھولی نہیں ہے یہ، قربانیوں کی شام کو بھولی نہیں ہے یہ، پیاسوں کے انتقام کو بھولی نہیں ہے یہ، اپنے کسی بھی کام کو بھولی نہیں ہے یہ، اور رکھ کر ہوا کے سامنے شمع یقین کی تبلیغ کر رہی ہے محمد کے دین کی،
واہ 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 واہ، تبلیغ کر رہی ہے محمد کے دین کی۔ واہ واہ اور واہ، شعر دیکھیے گا بہت بڑے خاص، بسم اللہ عنایت ہو، بسم اللہ۔ کہ بکھرے ہوئے ہیں جاہو حشم اس زمین پر، واہ بکھرے ہوئے ہیں جاہو حشم اس زمین پر، واہ عباس کے ہے نقش قدم اس زمین واہ واہ پر، واہ واہ ہے حرم اس زمین پر، واہ اصغر کے حوصلے ہے رقم اس زمین پر، اور واہ ہیبت بڑھ رہی ہے جناب امیر کی، واہ اور اس کے لبوں اب بھی ہنسی ہے صغیر کی، واہ 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 واہ، اس کے لبوں پر اب بھی ہنسی ہے صغیر کی، اللہ اور اکبر، اتنے شرف نصیب سے پائے ہوئے ہے یہ، اللہ، کعبے کی آبرو کو بچائے ہوئے ہے یہ، لا ریب، پیغمبروں کی ساکھ جمائے ہوئے ہے یہ، بے شک، اور شبیر کے لہو میں نہائے ہوئے ہے اللہ یہ، ارے اللہ، کعبہ ہے عصمتوں کا لہو کے غلاف میں، اور سبحان اللہ، جنت کو لطف آتا ہے اس کے طواف میں، واہ 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 جنت کو لطف آتا ہے واہ واہ اس واہ کے واہ، طواف میں۔ واہ 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 واہ، سبحان اور اللہ، شعر دیکھیے گا بسم اللہ، بسم اللہ کہ عنایت ہو، حاصل ہوئے وہ عز و شرف اس زمین کو، واہ 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 واہ، حاصل ہوئے وہ عز و شرف اس زمین کو، واہ واہ واہ، باقی رکھے ہوئے ہے خدا کے پیام کو، واہ واہ دیتی ہے روشنی یہ سجود و قیام کو، واہ، بطحا کی چوکیاں بھی جھکی ہے سلام کو، ارے اتنا بلند ہو گیا قد اس زمین کا، ارے پیمانہ چھوٹا پڑ گیا روح الامین کا، واہ 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 واہ، پیمانہ چھوٹا پڑ گیا روح الامین کا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، دم اس زمین کا خلد میں بھرتے ہیں انبیاء، واہ دم اس زمین کا خلد میں بھرتے ہیں انبیاء، وہ آئینہ ہے جس میں سنورتے ہیں انبیاء، جب بھی کبھی زمین پر اترتے ہیں انبیاء، پہلے سلام کعبے سے کرتے ہیں انبیاء، اور مڑ مڑ کے کیوں نہ دیکھے فلک زیب و زین کو، ارے آغوش میں لیے ہے مزار حسین کو، آغوش میں لیے ہے مزار حسین کو، اور دنیا کو اس زمین نے کیا کیا نہیں دیا، اللہ اللہ، دنیا کو اس زمین نے کیا کیا نہیں دیا، بتلاؤ کس نظر کو اجالا نہیں دیا، جینے کا کس بشر کو سلیقہ نہیں دیا، اس نے جہاں کو کون سا تحفہ نہیں دیا، ارے طرز حیات دینے کو باقی ہے کربلا، ارے کل کائنات رند ہے ساقی ہے کربلا، کل کائنات رند ہے ساقی ہے کربلا، پیکر میں اس کے جان پیغمبر کی جان ہے، شعر دیکھیے گا مولانا بطور خاص، کہ پیکر میں اس کے جان پیغمبر کی جان ہے، سینے میں اس کے سینہ اکبر کی جان ہے، اور بازوؤں میں بازو سرور کی جان ہے، وہ جسم ہے کہ جسم 72 کی جان ہے، اور آراستہ ہے وارث آدم کے خون سے، ہے اس کو دیکھ دیکھ کے کعبہ سکون سے، ہے اس کو دیکھ دیکھ کے کعبہ سکون سے، اور مقطع حاضر کر رہا ہوں سماعت فرمائیے گا، کہ ایک وادی عجیب ہے اختر یہ کربلا، ایک وادی عجیب ہے اختر یہ کربلا، ہر دور کا خطیب ہے اختر یہ کربلا، حق کے بہت قریب ہے اختر یہ کربلا، اس درجہ خوش نصیب ہے اختر یہ کربلا، اور دلہن بنا دیا اس شہن سوار کے، دلہن بنا دیا اس شہن سوار کے، اور قاسم نے اپنا دے دیا
सेहरा उतार के, आसिम ने अपना दे दिया सेहरा उतार के। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर, मौला आपको सलामत बहुत रखे, बहुत शुक्रिया। मौला आपको सेहत दें। अगर हौसला और वक्त आपका साथ दे तो अगर कुछ और पढ़ना चाहें तो मैं मुंतज़िर हूँ। जी जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह मैं एक नोहे के चंद अशार मोमिनीन की खिदमत में और पेश करना चाह रहा हूँ। जी तो जी, आज वैसे ही अफसोस का दिन इंशाअल्लाह है बहुत और मौला की बारगाह जी में जी ताज़ियत बिल्कुल। पेश करने का दिन है। आपने जब से बताया है कि मैं कभी आ नहीं सका, तो यकीन जानिए मेरा दिल भी मलूल है और दिल से दुआ है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये ज़री पकड़ के आपको ये नोहे पढ़ने की तौफीक अता फरमाएं, पूरे खानवादे के साथ तशरीफ़ लाए आए। जी ये नोहा इनायत जी फरमाएं। बिल्कुल, इलाही आमीन, बिस्मिल्लाह। इलाही इलाही आमीन। इलाही। देखिएगा, करबला मौला में तमाम ही जाहिर है कि मोमिनीन को ये बात मालूम है और तमाम ही आलम को इस बात का इल्म है कि करबला मौला में किस तरीके से इमाम के पूरे ही खानवादे को कत्ल कर दिया गया और अल्लाहु मज़ालिम उनके ऊपर ढाए गए। लिहाजा मैं उसी उन्वान से ये नोहे के चंद अशार आप की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाह। कि करबला तेरे इस बयाबा में लुट गई कायनात सरवर की। करबला तेरे इस बयाबा में लुट गई कायनात सरवर की। और कभी बेटे की लाश उठाई है, कभी बेटे की लाश उठाई है, और कभी शाह ने बरादर की। करबला तेरे इस बयाबा में लुट गई कायनात सरवर की। और ऐसा तूफान आया दरिया पर, मेरा अब्बास गिर गया रन में। ऐसा तूफान आया दरिया पर, मेरा अब्बास गिर गया रन में। और शह पकड़ कर कमर ये कहते हैं, शह पकड़ कर कमर ये कहते हैं, खैर ज़ैनब हो तेरी चादर की। करबला तेरे इस बयाबा में लुट गई कायनात सरवर की। और एक रस्सी में बांध कर सबको ले चले बेकजावा ऊँटों पर। एक रस्सी में बांध कर सबको ले चले बेकजावा ऊँटों पर। शाम कूफा की वो कठिन राहें और बारिश हुई है पत्थर की। शाम कूफा की वो कठिन राहें और बारिश हुई है पत्थर की। करबला तेरे इस बयाबा में लुट गई कायनात सरवर की। और कैसी तकदीर निकली सुगरा की, हसरतें सब ही हो गई पामाल। अरे कैसी तकदीर निकली कुबरा की, हसरतें सब ही हो गई पामाल। और सबसे सेहरा भी ना खुला उसके, देख ली लाश अपने शौहर की। सबसे सेहरा भी ना खुला उसके, देख ली लाश अपने शौहर की। करबला तेरे इस बयाबा में लुट गई कायनात सरवर की। अरे करबला तुझ पे आके सरवर ने कोई लम्हा न चैन का पाया। अरे करबला तुझ पे आके सरवर ने कोई लम्हा न चैन का पाया। और खींची अकबर के कल्ब से बरछी, खींची अकबर के कल्ब से बरछी। अरे कभी दफनाई लाश असगर की।
اور کھینچی اکبر کے قلب سے برچی، کبھی دفنائی لاش اصغر کی، کربلا تیرے اس بیاباں میں لٹ گئی کائنات سرور کی، اور یہی احساس کھائے جاتا ہے شاہ کی 4 سالہ بچی کو، اور یہی احساس کھائے جاتا ہے شاہ کی 4 سالہ بچی کو، اور جس کا منہ ہو ثانی حیدر، اور وہ سنے گھڑکیاں ستم گر کی، جس کا منہ ہو ثانی حیدر، وہ سنے گھڑکیاں ستم گر کی، کربلا تیرے اس بیاباں میں لٹ گئی کائنات سرور کی، اور کس قدر خشک تھا گلوئے حسین، اس کا اندازہ کیا کرے کوئی، اور کس قدر خشک تھا گلوئے حسین، اس کا اندازہ کیا کرے کوئی، اور چل رہی تھی چھری بھی رک رک کر شہرگ شاہ پا ستم گر کی، چل رہی تھی چھری بھی رک رک کر شہرگ شاہ پر ستم گر کی، اور رہ گئے ہائے آہ بھر کے حسین جب یہ عابد نے پوچھا خیمے میں، ارے رہ گئے ہائے آہ بھر کے حسین جب یہ عابد نے پوچھا خیمے میں، بابا بتلائیے ذرا جلدی، ارے خیریت تو ہے بھیا اکبر کی، بابا بتلائیے ذرا جلدی، خیریت تو ہے بھیا اکبر کی، کربلا تیرے کربلا تیرے اس بیاباں میں لٹ گئی کائنات سرور کی، اور اس گھڑی آیا قاصد صغرا، ایک قیامت بقا تھی مقتل میں، اس گھڑی آیا قاصد صغرا، ایک قیامت بقا تھی مقتل میں، اور تھے لگائے ہوئے کلیجے سے شاہدی لاش اپنے اکبر کی، تھے لگائے ہوئے کلیجے سے شاہدی لاش اپنے اکبر کی، کربلا تیرے اس بیاباں میں لٹ گئی کائنات سرور کی، اور تازیانے ہے پشت عابد پر، اور قیامت ہے اس پر بیماری، اور تازیانے ہے پشت عابد پر، اور قیامت ہے اس پر بیماری، یہ سمجھتا نہیں ہے کوئی شقی کم اذیت نہیں، کم اذیت ہے توق لنگر کی، کربلا تیرے اس بیاباں میں لٹ گئی کائنات سرور کی، اور کھود کر تربت علی اصغر سر جدا فوج شام کرتی ہے، کھود کر تربت علی اصغر سر جدا فوج شام کرتی ہے، خداوند متعالی پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہے، یہ ذکر کا سلسلہ آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں ذکر اہل بیت علیہ السلام سے۔ بہت پیارا پرسہ، بہت پیارا کلام بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں آپ نے ہدیہ کیا، آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ امام حسین علیہ السلام یوم عرفہ کی قبولیت کی دعاؤں میں آپ کی زیارت کی دعا کو قبول فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا
सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें और सदा अहले बैत अलैहिस्सलाम के मारिफ और मोहब्बत और मवद्दत को आम करते रहें। आपके लिए ढेर सारी दुआएं, यह आपका अपना प्रोग्राम है। जब जब मौका मिला आपको मौला का ज़िक्र करने के लिए दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा, उम्मीदवार रहूँगा आप भी हम नवाई फरमाते रहेंगे। ये थे हमारे साथ नोहा खां सैयद सलीम अकबर सरसवी साहब लॉस एंजल्स अमेरिका से, जो कि सदर व साहिब बयान है अंजुमन फैज़ पंजतनी सरसा यूपी हिंदुस्तान के। खुदावंद मुताला पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें। जो दोस्तान हमारे साथ मौजूद रहे, गुफरान अब्बास साहब भी उन्होंने सलाम या हुसैन लिख कर भेजा, उनके लिए भी दुआएं। और वो दोस्तान जो हमारे लिए दुआएं लिख कर भेज रहे हैं, मुमकिन हो सका उनके लिए दुआएं पढ़ दूँगा। बाकी दुआ आप सबके लिए यही है, खुदावंद मुताला आपको ये मुहर्रम अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए ताज़ियत पेश करने का वसीला करार दे, आपको इसमें शर शैतान व आदा से महफूज रखे। और वो दोस्तान जिन्होंने मैसेजेस लिखे, मैं चंद बाद में मैं मुसीबत पढ़ना चाहता हूँ। उसके एतबार से जनाब साकिब रज़ा साकिब साहब ने सलाम लिखा मौला को, सकीना अली साहिबा ने भी सलाम लिखा, इल्तमास दुआ के लिए लिखा, रेहान शाह साहब ने भी दुआ के लिए कहा, अली रज़ा बुगटी साहब ने भी मेरी माँ के लिए दुआ करना, आपकी माँ के लिए दुआ है यौम अरफा के दिन मौला उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। अली रज़ा बुगटी साहब ने सलाम या अब्बास लिखा। फ़ाखर नज़ली साहिबा ने हाय मेरा साबिर इमाम हुसैन लिख कर भेजा, लब्बैक या अब्बास लमदार लिख कर भेजा, सलाम या इमाम लिख कर भेजा, हाय हुसैन मेरा मज़लूम इमाम लिख कर भेजा। फिर मौला आपके पुरसा कबूल करें। भाई सलीम साहब को भी सलाम दुआ और उनको पुरसा कबूल करने के लिए कहा। और फिर अतहर तिरमिज़ी साहब ने लिखा, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़ी अल्लाह। यकीनन दूर से रहने वाले मोमिनीन अरफे की ज़ियारत के लिए तड़प रहे हैं, रस्ते नहीं खुल सके ठीक तरीके से, दूर से मौला को सलाम करके दिल तड़प रहे हैं मोमिनीन के। फिर फ़ाखिरा नज़ली साहिबा ने लिखा, या इमाम हुसैन आपका ये सफ़ीर का पुरसा पेश करती हूँ, मौला आपको अपने सफ़ीर का पुरसा कबूल फरमाए। फिर लिखा, हाय करबला तेरे इस बयाबा में लुट गई कायनात सरवर की। वाह, शायर ने भी क्या खूब लिखा, पढ़ने वाले ने भी क्या खूब पढ़ा। और आपका भी पुरसा मौला कबूल फरमाए। सैयद तौकीर नकवी शाह साहब ने माशाअल्लाह किबला लिखा, मौला आपकी भी परेशानियां दूर फरमाए, आपके माल और रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए और अहले बैत अलैहिस्सलाम किसी का भी दस्ते नगर ना होने दें। हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम की मारिफ और मोमिनीन की खिदमत करते रहें, सदा आबाद रहें। दिन अरफे का आ रहा है, मोमिनीन दूरो करीब से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना है। कुछ पहुँच गए, कुछ पहुंचना चाहते हैं। दिलों की धड़कनें ईद के दिन कुछ अजीब ही हो जाती हैं हमारी। कोई भी ईद हो मोमिनीन, कोई भी ईद हो, आले रसूल के घराने में इस उम्मत ने खुशी नहीं आने दी। कोई भी ईद हो, इस उम्मत ने आले रसूल के ख़ानदान में खुशी नहीं बचने दी। ईद उल फित्र आई, इस उम्मत ने अमीरुल मोमिनीन को शहीद कर दिया, सैयदुल वसीयीन को शहीद कर दिया। ज़हरा की बेटियां कूफे के अंदर रोती रह गईं। अब आई ईद कुर्बान, ईद उल अज़हा आई, उम्मत ने इमाम हुसैन को मक्के में ना रहने दिया। वो मक्का जिसकी हुर्मत इमाम हुसैन के सबब से है, उस मक्के में ना रहने दिया। इस उम्मत ने एक एक गम नहीं पहुंचाया। 7 ज़िलहज को इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया। 9 मुहर्रम आई, जनाब मुस्लिम इब्ने अकील को शहीद कर दिया। हाँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मक्का को अलविदा कहना यकीनन मदीने को अलविदा कहने से कम ना था। पहले इमाम हुसैन ने रसूल खुदा को अलविदा कहा था, या रसूल अल्लाह आपका दीन बचाने जा रहा हूँ। माँ के मज़ार से जुदा होना एक कर्ब का मंजर था मेरे मौला के लिए। हाँ, नाना के मज़ार पे कदमों से चलते हुए गए थे, माँ के मज़ार की बारी आई तो घुटनियों के बल चलते हुए गए। भाई हुसैन हसन की बारी आई तो शेर दिल मर्द की तरह गए और अलविदा कह रहे हैं। वो गलियां, वो दर, वो मस्जिद जहाँ पर नाना की साए, नाना की परछाइयाँ, नाना के कदमों के निशान होते थे, वो
मदीना जो नाना के नाम पर सलवातें पढ़ा करता था, उनके प्यारे हुसैन को, जिस हुसैन ने कभी नाना के दोष पे सवारी की थी, कभी सजदे में आके सवार हो गए थे, कभी नाना की जुल्फों को बागे बना लिया था, नाना ने कभी ना की थी, कभी ना की थी, उस हुसैन को मक्का मदीना कहीं ना रहने दिया गया। मौला हुसैन गुर्बत की हालत में हर किसी को उस वक्त अलविदा कहते हुए मक्का से विदा हो रहे हैं ताकि मिशन कामयाब हो जाए। कहा मौत तो आनी है, क्यों ना इज्जत की हो, मैं काबा की हुर्मत बचाने जा रहा हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मक्का को अलविदा कहा है, एक फसीहो बलीग खुतबा दिया है, लोगों को बताया है कि मक्का के अंदर दुश्मन के सिपाही हाजियों के लिबास के अंदर आ गए हैं, अगर मैं मक्का के अंदर रहा तो काबा की हुर्मत को भी पामाल कर देंगे। ऐसे शकी लईन यजीद के सिपाही मक्का में काबा के अंदर मस्जिदुल हराम में फिर रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लोगों को मुतनब्बे किया, फिर फरमाया कोई है जो हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ जाए, मैं मरने के लिए जा रहा हूँ, मैं रियासत के लिए नहीं जा रहा, मैं बादशाही के लिए नहीं जा रहा, मैं नाना के दीन को बचाने के लिए जा रहा हूँ। ये वो गुर्बत के जुमले हैं जो कायनात का मालिक इमाम उस अवाम के सामने जो इमाम की मोहताज है बयान कर रहे हैं। इमाम अपनी नुसरत मांग के लोगों को हिदायत अता कर रहे हैं। मेरे मौला छोटे छोटे बच्चों, वो खवातीन जिन्होंने कभी सफर ना किया, वो जवान जिनकी अभी शादियां भी ना हुई हैं, वो शेर दिल मर्द अगर एक बार कह दिया जाए तो मशरिक से मगरिब तक फतह करके रख दें, उन सबको खामोशी के साथ लेकर मक्का को अलविदा कह रहे हैं। अलविदा करते हैं, कभी मुड़ के देखते हैं काबा की तरफ, ए काबा ये आखिरी मुलाकात है, ए काबातुल्लाह ये आखिरी मुलाकात है। कभी मक्के की तरफ देखते हैं, कभी करबला के रास्ते की तरफ देखते हैं, कभी देखते हैं उन महमलों की तरफ जिनके अंदर बीबियां, जनाबे मरियम का फख्र बीबियां बैठी हुई है, माएँ घबराई हुई है, परेशान है। कई लोगों ने आकर मना किया, मौला हमने रसूलुल्लाह से सुना है हुसैन जब करबला जाएंगे वापस ना आएंगे, आप ना जाइए, हम मर जाएंगे, हम आप पर फिदा हो जाएंगे। जनाबे हनफिया भी आए, मोहम्मद हनफिया भी आए, सलाम किया, नहीफ हैं, कमजोर हालत में है। इमाम हुसैन को बगलगीर किया, रोना शुरू कर दिया, कहा मैंने नाना से सुना, मैंने बाबा से सुना, आप जब जाएंगे करबला वापस ना आएंगे, ये उम्मत आपको जीने ना देगी, मेरा जी घबरा रहा है, मैं कमजोर हूँ, मदद करना चाहता हूँ, आप ना जाइए। मौला हुसैन ने फरमाया ऐ मोहम्मद तुम्हारी मदद कबूल है, लेकिन जो तकदीर में लिखा है वो होकर रहेगा। मौला लम्हे लम्हे हर मिलने वाले को बता रहे हैं कि मुझे शहीद किया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे बेगौरो कफन छोड़ दिया जाएगा, उम्मत को बता रहे हैं। मेरे मौला चलते चलते रास्ते में पहुंच गए। मनाजिल के नाम मुख्तलिफ लिखे हैं, तरीके भी मुख्तलिफ लिखे हैं, लेकिन खबर एक ही है कि जनाबे मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम को शहीद किया जा रहा है। मेरे मौला रास्ते में रुके, देखा एक घोड़सवार भागा जा रहा है, तेजी के साथ रोका गया। एक रिवायत ये मिलती है, उसने बताया कि मैंने उस वक्त तक कूफा को तर्क न किया जब तक न देखा कि लोग मुस्लिम इब्न अकील के हाथों को पकड़ के कूफे की गलियों के अंदर घसीटते फिर रहे हैं। एक दूसरी रिवायत कहते हैं कि मौला ने कहा कि खेमे लगा दिए जाएं, खेमे लगा दिए,
میرے مولا بہت زیادہ اضطراب کی حالت کے اندر ہے، میرے مولا اضطراب کی حالت میں میرے مولا عباس کو کہتے خیمے لگا دیے جائے۔ یہ اضطراب دیکھا میرے مولا حسین کا، مولا عباس سمجھ گئے کہ کوئی بات غیر معمولی ہے، آ کر بیٹھے، کہا اے عباس میری انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ مولا عباس نے انگلیوں کے درمیان دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ دارالعمارہ ہے، ایک غریب ہے، پوچھتے سر ہاتھ بندھے ہیں، کربلا کی طرف دیکھ کر کہتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام ہو میرے مولا پر، سلام ہو میرے مولا پر۔ یہ کوفہ والے بے وفا ہو گئے ہیں، کوفہ کی طرف نہ آئیے گا، یہ آپ کو مار دیں گے۔ میرے مولا نے جواب دیا وعلیکم السلام یا مسلم ابن عقیل، اے مسلم ابن عقیل تجھ پر سلام ہو، میرا بھی سلام ہو، ملائکہ کا بھی سلام ہو، تو نے حق وفا کو ادا کر دیا، تیری جہاں تکلیف دی تھی تو نے ادا کر دی۔ اب حسین جانے، یہ امت جانے، حسین جانے، کربلا جانے، حسین جانے، اشقیہ جانے، حسین جانے، عاشورہ جانے۔ جناب مسلم ابن عقیل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، یہ بے کسی کا عالم دیکھ کر میرے مولا عباس برداشت نہ کر سکے، جوش کے عالم میں کھڑے ہوئے، کہتے ہیں مولا مجھے اجازت دیجئے۔ فرمایا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا میں جا کر مسلم ابن عقیل کی حفاظت کروں گا۔ کہا اے عباس صبر میں رضائے خداوندی ہے، جناب مسلم ابن عقیل اسی حالت میں شہید ہو، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ کہا پھر مولا اگر دفاع کی اجازت نہیں دیتے تو اجازت دیجئے، میں جا کے مسلم ابن عقیل کا سر جب زمین میں آئے گا میں اپنے دامن میں لے لوں گا، یہ پھول سی صورت خاک میں ملنے لائق نہیں ہے۔ میرے مولا نے کہا اے عباس دیکھو دو انگلیوں کے درمیان۔ میرے مولا عباس نے دیکھا، ادب سے آنکھیں جھک گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سینے پہ ماتم کر کے پکارے، کھڑے ہو گئے۔ میرے مولا حسین جانتے ہیں، پوچھا کیا ہوا عباس؟ کہتے ہیں ایک ضعیفہ ہے، پہلو پہ ہاتھ رکھا ہے، کالا پردہ کیے ہوئے ہے، کوفے کی گلیوں میں دوڑ دوڑ کر کہتی ہے کوئی بچانے والا، ہے کوئی بچانے والا مسلم ابن عقیل کو۔ اے حسین تجھے کہاں کہاں رو، میں تجھے مکہ میں رو، مدینے میں رو، کوفہ میں رو۔ میرے مولا نے یہ حالت دیکھی، کھڑے ہوئے چلے گئے خیموں کے اندر، گئے وہاں پر عاتقہ بنت مسلم کو دیکھا، بلایا، کچھ غیر معمولی انداز میں جو بچی کو پیار کیا۔ بچی خانوادہ بنی ہاشم کی ہے، عاقل بچی ہے، عقل مندی بچی ہے، امام کے ہاتھوں میں پلی بچی ہے، پہچان گئی۔ کہا کہ مامو جان لگتا ہے جس طرح آپ پیار کر رہے ہیں ہمارے بابا اس دنیا میں نہیں رہے، اس بات کا سننا تھا۔ میرے مولا حسین کی آنکھوں سے موتی نکل آئے، بی بی زینب رونے لگ گئی، پکار کر کہا ہائے بھیا کیا ہوا؟ میرے مولا حسین فرماتے ہیں اے عاتقہ آج کے بعد میں تمہارا باپ ہوں، میرے بچے تمہارے بہن بھائی ہیں، میری زوجہ تمہاری ماں ہے، کبھی بھی یہ نہ سوچنا تمہارے بابا کوفہ کے اندر شہید ہو گئے تو تم یتیم ہو گئی ہو، لاؤ میں لا کے گوشوارے دو۔ گوشوارے لائے گئے، عاتقہ کے گوشوں میں پہنائے گئے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے دیکھا شام کربلا، آئے جب سکینہ نے دیکھا بابا مارے گئے، یتیموں کو گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، ایک شکی آگے بڑھا، ہائے گوشوارے، ہائے کانوں کا خون، ہائے سکینہ کی بکار۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم اجل ولیک